تو آج ہم ایک بہت ہی خاص فن پارے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، یہ میر حسن میر کی آواز میں پڑھا گیا ایک بہت مشہور نوحہ ہے۔ بہت زیادہ مقبول ہے۔ جی بالکل، اور اس کا موضوع ہے بغداد میں امام موسیٰ کاظم کی شہادت کا واقعہ۔ تو ہمارے پاس اس نوحے کا متن ہے، اور آج ہم کوشش کریں گے کہ ان اشعار میں جو کہانی ہے، اس کے جذباتی پہلو ہیں، جو علامتیں ہیں، ان کو ذرا سمجھیں۔ بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ نوحہ صرف ایک نظم نہیں ہوتی۔ صحیح۔ یہ ایک طرح کی رسم ہے، ایک پرفارمنس ہے۔ اچھا۔ جب اسے مجلس میں پڑھا جاتا ہے ایک خاص لے اور دھن کے ساتھ، تو اس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ سننے والوں کو اس واقعے سے جذباتی طور پر جوڑا جائے، یعنی وہ اس دکھ کو خود محسوس کر سکیں۔ بالکل، اس قربانی کو محسوس کر سکیں جو صدیاں پہلے پیش آئی تھی۔ چلیں اسی نقطے سے شروع کرتے ہیں۔ اس نوحے کی جو سب سے مرکزی لائن ہے، جو بار بار آتی ہے، جی، آج بغداد میں کوئی قیدی رہا ہو گیا ہے۔ یہ لائن مجھے ہمیشہ بہت سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں قیدی، جو بے بسی کی علامت ہے۔ ہاں، اور دوسری طرف رہا ہو گیا ہے، جو جی، آزادی کا احساس ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے؟ یہی تو اس نوحے کی آپ کہیں کہ روح ہے۔ اچھا، یہاں قیدی سے مراد 7ویں امام موسیٰ ابن جعفر کاظم ہیں۔ جنہیں قید میں رکھا گیا تھا۔ جی، ہارون الرشید کے حکم پر بغداد کے ایک بہت تاریک قید خانے میں۔ اور رہا ہو گیا ہے کا جو لفظ ہے، یہ شہادت کے لیے ایک بہت ہی گہرا استعارہ ہے۔ استعارہ کس طرح سے؟ دیکھیں، شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ موت اصل میں اس دنیا کی قید سے، ان زنجیروں سے، ان مصیبتوں سے روح کی اصل آزادی ہے۔ واہ، یعنی یہ ایک المناک خبر کو بالکل الٹ کر دیکھنا ہے۔ بالکل، اسے ایک روحانی فتح کا نام دیا جا رہا ہے۔ یہ صرف موت کی خبر نہیں، یہ جسم کی قید سے روح کی پرواز کا اعلان ہے۔ میں نے کبھی اس طرح نہیں سوچا تھا۔ یہ تو پھر پورے واقعہ کو ایک المیے سے اٹھا کر ایک روحانی معراج بنا دیتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے، یہ شکست میں فتح تلاش کرنے والی بات ہے۔ یہ صرف غم نہیں، بلکہ ایک بہت ہی خاموش قسم کا درد بھرا جشن ہے نا؟ بالکل، اور یہی شیعہ مرثیہ گوئی کی روایت کا ایک اہم ستون ہے۔ یہاں مظلوم کی موت اس کی کمزوری نہیں، بلکہ اس کی طاقت بن جاتی ہے۔ جی، اس کی اخلاقی اور روحانی برتری کی سب سے بڑی دلیل بن جاتی ہے کہ ظالم جسم کو تو قید کر سکتا ہے، لیکن روح کی آزادی پر پہرا نہیں لگا سکتا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ کلام اتنا گہرا اثر رکھتا ہے۔ اچھا، اس روحانی آزادی کے تصور سے ہٹ کر اگر دیکھیں تو نوحے میں بہت حقیقی اور دل دہلا دینے والی منظر کشی بھی ہے۔ جی بالکل ہے۔ خاص طور پر یہ مصرع، ماتم سے پل پہ لاشائے آقا ہے، جو گزرتا ہے اس پہ ہنستا ہے۔ بہت تکلیف دہ منظر ہے۔ یہ صرف موت کا منظر نہیں ہے، یہ تو لگتا ہے کہ ایک سیاسی قتل کو ایک عوامی تماشا بنایا جا رہا ہے۔ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ یہ صرف تذلیل نہیں تھی، یہ ایک سوچی سمجھی سیاسی حکمت عملی تھی۔ حکمت عملی مطلب؟ دیکھیں، بغداد کا پل اس دور میں شہر کا ایک مرکزی مقام تھا، جہاں سے ہر خاص و عام گزرتا تھا۔ ایک پبلک سپیس تھی۔ جی، اس عوامی جگہ پر لاشے کو رکھنا ایک کھلا پیغام تھا ریاست کی طرف سے اپنے مخالفین کے لیے کہ جو بھی ہمارے خلاف جائے گا، ہاں، اس کا انجام یہ ہوگا۔ یہ خوف اور دہشت پھیلانے کا ایک طریقہ تھا۔ تو مقصد صرف جان لینا نہیں تھا، بلکہ ان کی یاد، ان کے پیغام، ان کے ماننے والوں کے حوصلوں کو بھی کچلنا تھا۔ ظاہر ہے۔ اور یہ جو لوگ گزرتے ہوئے ہنس رہے تھے، کیا وہ واقعی اتنے بے حس تھے، یا یہ بھی اسی ریاستی خوف کا نتیجہ تھا؟ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ گزرنے والوں کا ہنسنا اس ظلم کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ معاشرہ کس حد تک یا تو خوف زدہ تھا یا لا تعلق ہو چکا تھا، کہ ایک مقدس شخصیت کی میت کی بے حرمتی ہو رہی ہے اور کوئی آواز نہیں اٹھا رہا۔ صحیح۔ کچھ لوگ شاید واقعی ظالم کے طرفدار ہوں گے، لیکن زیادہ تر کا رویہ وہ شاید اسی خوف کی عکاسی کرتا تھا کہ اگر ہم نے ہمدردی دکھائی تو ہمارا حشر بھی یہی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہنسی صرف تضحیک نہیں، یہ اس دور کے پورے سماجی ماحول پر ایک تبصرہ ہے۔ بالکل،
یہ عوامی تذلیل کی بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن جو چیز مجھے ہمیشہ زیادہ متاثر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ایسے بڑے واقعات کو ایک خاندان کے ذاتی دکھ کے پیمانے پر دیکھا جاتا ہے۔ جی، یہ مرثی کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس نوحے میں یہ پہلو امام کی بیٹی کے انتظار کے ذریعے سامنے آتا ہے۔ معصومہ انتظار میں بیٹھی رہی، اس نے نہ جانا اسے قبر ملی۔ یہ چند الفاظ اس پورے سیاسی واقعے کو ایک باپ اور بیٹی کی کہانی میں بدل دیتے ہیں۔ اور یہی سب سے مؤثر تکنیک ہوتی ہے۔ خاندان کا کوئی فرد، خاص طور پر کوئی بیٹی یا بہن جو اصل واقعے سے بے خبر ہے اور انتظار کر رہا ہے۔ جی، یہ انتظار اور یہ بے خبری سننے والے کے دل میں ہمدردی اور دکھ کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کیا ہوا ہے۔ بالکل، ہم یعنی سننے والے سچائی جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ انتظار کبھی ختم نہیں ہوگا، لیکن وہ کردار اس حقیقت سے ناواقف ہے۔ یہ جو ڈرامائی تضاد ہے نا، یہ سامعین کو کہانی سے جوڑ دیتا ہے، بہت گہرائی میں جوڑ دیتا ہے۔ بالکل۔ اور اسی تعلق کو مزید گہرا کرنے کے لیے ایک اور لائن ہے، بیٹھی ہوئی بیٹی کو یاد کرتا تھا، ہونٹوں پہ فاطمہ فاطمہ تھا۔ جی، یعنی قید کی تنہائی میں، اذیت کے آخری لمحوں میں بھی انہیں اپنی بیٹی یاد آ رہی تھی۔ یہ اس شخصیت کے انسانی پہلو کو بہت شدت سے سامنے لاتا ہے کہ وہ صرف ایک امام نہیں، ایک باپ بھی تھے۔ جی، ایک شفیق باپ بھی تھے جن کے دل میں اپنی اولاد کی محبت تھی۔ مرثی ادب ان شخصیات کو آسمان سے اتار کر ہمارے درمیان لے آتا ہے، انہیں قابل فہم بناتا ہے۔ جب ہم سنتے ہیں کہ موت کا سامنا کرتے ہوئے بھی ان کے لبوں پر اپنی بیٹی کا نام تھا، تو یہ ان کی ثابت قدمی کے ساتھ ساتھ ان کی نرم دلی کی بھی علامت بن جاتا ہے۔ اس نوحے میں جذباتی تکلیف کے ساتھ ساتھ جسمانی اذیت کا ذکر بھی بہت واضح ہے۔ جی، بہت زیادہ۔ جیسے یہ مصرے ہیں، گردن، پاؤں میں بیڑیاں، یہ تن صدائیں دے رہا۔ یہ بیڑیاں صرف قید کی علامت نہیں لگتی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ جس طرح گردن اور پاؤں کا خاص طور سے ذکر کیا ہے، ایسا لگتا ہے شاعر ہمیں وہ اذیت محسوس کروانا چاہتا ہے۔ آپ نے درست کہا، شہادت کے واقعات میں جسمانی تکالیف کا تفصیلی ذکر ایک خاص مقصد کے تحت کیا جاتا ہے۔ اچھا؟ اس کا مقصد ظالم کے ظلم کی انتہا اور مظلوم کی برداشت کو اجاگر کرنا ہوتا ہے۔ جب سننے والا ان بھاری بیڑیوں کا 14 سال کی طویل قید کا تصور کرتا ہے تو اسے اس اذیت کی شدت کا احساس ہوتا ہے۔ بالکل، یہ بیڑیاں صرف لوہے کے چند ہلکے نہیں رہتے، بلکہ یہ ظلم کے پورے نظام کی ایک ٹھوس، بھاری اور تکلیف دہ علامت بن جاتی ہیں۔ اور پھر وہ لائن آتی ہے جو مجھے ہر بار سب سے زیادہ چونکا دیتی ہے۔ کون سی؟ مزدور لے کر آئے ہیں۔ جی، یہ ایک بہت ہی چھوٹی سی سادہ سی لائن ہے، لیکن اس کے معنی بہت وسیع ہیں۔ یہ اشارہ ہے کہ جنازے کو اٹھانے کے لیے خاندان، دوست، پیروکار کوئی نہیں تھا۔ جب میں نے پہلی بار یہ نوحہ سنا تھا تو اسی لائن نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا تھا۔ واقعی؟ جی، باقی سب ظلم تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ ایک چھوٹی سی تفصیل پورے منظر کی بے بسی اور غریب وطنی کو بیان کر دیتی ہے۔ یہ کیسے؟ دیکھیں، ہماری روایات میں کسی کے جنازے کو کاندھا دینا ایک بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہے۔ ایک ثواب کا کام ہے۔ جی، لوگ اس کے لیے آگے بڑھتے ہیں، لیکن یہاں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ اتنی عظیم شخصیت کا جنازہ اٹھانے کے لیے بھی کوئی اپنا موجود نہیں، اور اس کام کے لیے مزدوروں کو بلایا گیا ہے۔ اجرت پر۔ یہ صرف بے کسی نہیں، بلکہ ایک طرح سے اس شخصیت کی سماجی حیثیت کا معاشرے کی نظروں میں انکار بھی ہے کہ دیکھیں، ان کا کوئی والی وارث ہی نہیں ہے۔ بالکل، یہ تذلیل کی ایک اور شکل تھی، یہ بے کسی کی انتہا ہے۔ اس ساری بے بسی اور اذیت کے بیچ ایک پکار بھی ہے۔ نوحے میں ذکر ہے،
آواز دیتا ہے رضا کو، اور یہاں وہ اپنے بیٹے امام رضا کو پکار رہے ہیں جو اس وقت مدینہ میں تھے۔ جی، ان سے بہت دور تھے۔ تو یہ صرف ایک باپ کی اپنے بیٹے کو مدد کے لیے پکار تو نہیں لگتی، اس کے پیچھے کیا مفہوم ہے؟ یہ پکار بہت علامتی ہے۔ یہ صرف ایک باپ کے بیٹے کو پکار نہیں، یہ ایک امام کی اپنے جانشین کو پکار ہے۔ اچھا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ شہادت کے اس آخری لمحے میں بھی جب جسم زخموں سے چور ہے، وہ اپنی سب سے بڑی ذمہ داری یعنی امامت کی میراث کو آگے منتقل کر رہے ہیں۔ جی اگلے فرد تک منتقل کر رہے ہیں۔ یہ موت کو ایک اختتام کے طور پر نہیں بلکہ ایک تسلسل کے حصے کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یہ کتنا عجیب تضاد ہے، ایک طرف جسم کی بے حرمتی ہو رہی ہے، اسے مزدور اٹھا رہے ہیں، اور دوسری طرف روح اپنی سب سے اہم ذمہ داری پوری کر رہی ہے۔ جسمانی شکست اور روحانی فتح کا ایک ساتھ چلنے والا منظر ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ یہی اس پکار کا مرکزی خیال ہے۔ یہ امید اور مستقبل کی طرف اشارہ ہے۔ یہ پیغام ہے کہ فرد ختم ہو سکتا ہے لیکن اس کا مشن اس کی میراث ختم نہیں ہوگی۔ وہ اپنے بیٹے کو پکار کر یہ بتا رہے ہیں کہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ اس پورے المیے میں امید کی ایک کرن ہے۔ تو آج ہم نے اس نوحے کے چند اہم پہلوؤں پر نظر ڈالی۔ بغداد کا قیدی جسے شہادت کی شکل میں رہائی ملی، پل پر تذلیل کا وہ سیاسی منظر، ایک بیٹی کا کبھی نہ ختم ہونے والا انتظار، جسمانی اذیت کی وہ ٹھوس علامتیں، اور آخر میں تمام تر بے بسی کے عالم میں اپنے جانشین کو ایک امید بھری پکار۔ اس سب کو ملا کر دیکھیں تو مجموعی تاثر کیا بنتا ہے؟ حتمی تجزیہ یہ ہے کہ یہ اشعار صرف ایک تاریخی واقعہ بیان نہیں کر رہے، یہ یادداشت کی ایک زندہ روایت ہے۔ یہ ایسی طاقتور علامتیں استعمال کرتے ہیں، قید، پل، انتظار، بیڑیاں، جو صدیوں پرانے واقعے کو ہر دور کے سننے والے کے لیے جذباتی طور پر حقیقی اور تازہ بنا دیتی ہیں۔ تو یہ نوحہ صرف رونے یا غم منانے کا نام نہیں؟ بالکل نہیں، بلکہ یہ ظلم کے خلاف ثابت قدمی، خاندان سے محبت اور اپنی ذمہ داریوں کو ہر حال میں نبھانے کی ایک لازوال کہانی بھی سناتا ہے۔ تو سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ کسی پرانی کہانی یا تاریخی واقعے کو زندہ رکھنے کے لیے لفظوں، دھن اور آواز میں ایسی کون سی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سینکڑوں سال کا فاصلہ طے کر کے بھی ہمارے دلوں میں ویسا ہی دکھ، ویسی ہی ہمدردی اور وہی ولولہ پیدا کر دیتی ہے؟ بہت گہرا سوال ہے۔ یہ سوال ہمیں شاعری، موسیقی اور انسانی یادداشت کے اس جادوئی رشتے پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے، جس کے ذریعے تاریخ صرف کتابوں میں نہیں بلکہ دلوں میں زندہ رہتی ہے۔